رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني حاضرین مجلس نکاح، محترم مہمان کرام، اللہ رب العالمین کی تعریف بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی اور اس کی حمد و ثنا ہم جس قدر کریں وہ کم ہے۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت آج دنیا کی ایک بڑی آبادی کے پاس نہیں ہے، بڑی آبادی بڑی بد نصیب ہے، اور اس دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ یہ نکاح کی مجلس بہت مبارک مجلس ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آپ نے سنا، فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کان کھول کر کے سن لو، اس سنت سے اعراض کرنے والا میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، اسلام جنگلوں میں بسنے کے لیے نہیں کہتا، اسلام ایک رواداری والا دین ہے۔ اسلام ایک عظیم مذہب ہے، اپنے ماننے والوں کو زندگی کے اصل دھارے میں رہنے کے لیے کہتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کر کے ان کے سکھ دکھ میں آپ شامل رہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر سادھو بن جاؤ، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ شادی، یہ نکاح نبیوں کی سنت ہے۔ تو اس عظیم مجلس یہ ہماری ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ 4 آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو 4 آیتیں پڑھی ہیں وہ بہت معنی خیز ہیں، بہت معنی خیز ہیں۔ اور قربان جائیے سید الانبیاء والرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
کس موقع پر؟ اس خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر اتنی جرأت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہوتی اور اپنی امت کے لیے حریص نہ ہوتے ہر خیر کے لیے تو یہ نہ کہتے خوشی کا موقع ہے، لوگ کہہ بیٹھتے، اور وہ اجڑ قوم عرب کی جو نئی نئی اسلام لائی تھی وہ کہتے کہ خوشی کے موقع پر یہ کون سی تقوی کی بات، اور پھر آگے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اللہ سے ڈرو، خوشی کا موقع ہے، بھولو نہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کا تقوی اس وقت ہر دم ہر پل اختیار کرو جب موت آئے تب بھی اسلام پر آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَمُسْلِمُونَ، موت کا ذکر کر دیا اس خوشی کے موقع پر۔ یہ جرأت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو سکتی تھی، دنیا کا کوئی شخص یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ خوشی کے موقع پر موت کا تذکرہ کرے۔ لیکن درس دینا تھا امت کو کہ اتنے خوش مت ہو جاؤ، اتنے پاگل مت ہو جاؤ کہ کہیں فرما برداری اور اللہ اس کے رسول کے تابع داری کا پہلو ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، ہاتھ سے وہ دامن چھوٹ نہ جائے اور موت آ جائے۔ تو کہا کہ موت آئے بھی تو اسلام پر آئے۔ پھر اس کے بعد پھر تقویٰ کا دوسری آیت میں بھی کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے ایک نفس سے یعنی آدم سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا اور اس کے بعد پوری انسانیت کو رواج دیا، ان سے پوری انسانیت کو، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ سے پھر کہا اسی آیت میں دوبارہ اللہ سے ڈرو، الذی تسألون بہ والارحام، جس کا نام لے کر کے تم سوال کرتے ہو، جس کے نام سے شوہر بیوی سے اپنے حق کے لیے کہے گا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ میرا یہ حق ہے، اور بیوی اپنے شوہر سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گی تو وہاں یاد رکھو کہ بیچ میں اللہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا والارحام، جیسے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، والارحام، رشتہ داریوں سے ڈرو، رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو۔ اب بات یہاں ایک اور اہم آ جاتی ہے کہ کیوں رشتہ داری کا ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وہی وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے لیے دو رشتے بنائے، ایک رشتہ نسب کا جہاں وہ پیدا ہوا ماں باپ اور والا رشتہ، اور دوسرا رشتہ سسرال کا رشتہ، تو کہیں آدمی مائل نہ ہو جائے کسی ایک کی طرف، بیوی کی باتیں سن کے اپنے جو ہے نسب والے رشتوں کو چھوڑ دے اور نسبی رشتوں کو سن کر کے بیوی کو نہ چھوڑ دے۔ اسی لیے اللہ نے کہا والارحام، اور ڈرو رشتہ داریوں کو توڑنے سے، رشتہ داریوں کو جوڑتے رہنا۔ اور پھر تیسری جو آیت آئی اس میں بھی اللہ نے تقوی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو، درست باتیں کرو۔ اس میں بھی ایک راز چھپا ہوا ہے کہ جب اللہ سے ڈرو گے، درست باتیں کہو گے، تو ان رشتہ داروں کے لیے، ان گھر میں جو اور نند بھاؤج ہوتی ہیں یا اور جو گھر میں کے افراد ہیں وہ سب درست بات کریں۔ اللہ کا یہ کلام ہے کہ درست باتیں کریں، اور ان چار آیتوں میں تقوی 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 اور پھر تقوی، چار بار تقوی اور طہارت کا جو درس دیا ہے قرآن نے، اور اللہ کے نبی نے اس موقع پر ان آیتوں کو پڑھا ہے، اس لیے کہ یہ رشتہ نیا نیا لگتا ہے اور ایک دوسرے کو دو خاندان کم جان پہچان پاتے ہیں، تو اس بیچ میں کچھ تیسرے لوگ گھستے ہیں جو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، جو
جھوٹ کا سہارا لے کر کے بھڑکاتے ہیں ادھر سے، پھر جھوٹ کا سہارا لے کر کے ادھر اس خاندان کو بھڑکاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تب تمہارا معاملہ سب صحیح ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کا راز بتلایا کہ اللہ سے ڈرو، درست باتیں کرو، ادھر ادھر لگانے کی بات مت کرو۔ نیا رشتہ ہوتا ہے، اسی لیے تقوی کا اللہ نے درس دیا ہے کہ اللہ سے جب ڈرتے رہو گے تو کسی کا کچھ نہیں چلے گا، کوئی کتنا بھی چغل خوری کرے گا بیچ میں آئے گا، لیکن اللہ کا جب تقوی دلوں میں ہوگا تو ایسی صورت میں کوئی بہکا نہیں سکے گا اور یہ رشتے پھر پائیدار ہوں گے۔ یہ راز ہے ان 4 آیتوں کا جو اس موقع پہ پڑھی جاتی ہیں۔ کچھ 2-3 باتیں اور کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو ترجیح دیا ہے، دینداری کو رشتوں میں ترجیح دیا ہے۔ بینک بیلنس مت دیکھو، اراضی مت دیکھو، کوٹھی مت دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادیاں ہوتی ہیں، اس کی مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے حسن اور جمال کی وجہ سے اور اس کی دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین والی کا رشتہ قبول کرو، کیونکہ دنیا کا معیار یہ ہو سکتا ہے حسن و جمال، خاندان دیکھو، چودراہٹ دیکھو، کون ماتو ہے، کون چودھری ہے، کون خان صاحب ہے، یہ دنیا کا معیار ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، ہمارے اسلام کا معیار صرف اور صرف دین ہے، دینداری کو ترجیح دو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس لگی تھی، آپ نے فرمایا ایاکم خضرات دمن، قالوا ما خضرات دمن یا رسول اللہ، کہا کہ گھور کے پودے سے بچو۔ صحابہ نے کہا گھور کا پودا کیا اللہ کے نبی؟ کہا کہ المرأۃ الحسنہ فی منبت السوء، وہ عورت جس کی پرورش اور جو ہے تربیت برے گھرانے میں ہوئی ہو، کسی سیٹھ کے یہاں ہوئی ہو، جو بددین ہو، جو بدکار ہو، جن کو صرف پیسے کے علاوہ جن کے پاس کچھ نہ ہو، اخلاقی اقدار نہ ہو، دینداری نہ ہو، اسلام بیزار لوگ ہوں، ان کے گھروں میں پیدا ہونے والی بچیاں وہی گھور کا پودا ہیں۔ گھور کے اوپر جو پودا اگے گا وہ بہت زبردست ہوگا، بڑا موٹا تگڑا ہوگا۔ اسی طرح سے وہ لڑکیاں اگر ان کے حسن و جمال اور مال پہ چلے گئے تو وہ گھور کے پودوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچو، ان بچیوں سے بچو۔ ابو ابراہیم الدولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ لقد حسنت بکم صغارا وکبارا وقبل ان تولدوا، میرے بچوں تم جب بڑے چھوٹے تھے تب ہم نے اچھا سلوک کیا تمہارے ساتھ، جب بڑے ہوئے تب ہم نے اچھا سلوک کیا۔ بچوں نے کہا کہ ہاں ابا آپ نے اچھا سلوک کیا، چھوٹے تھے تب بھی اور بڑے ہوئے تب بھی آپ نے ہمیں پڑھایا لکھایا، بزنس اور کیا کیا کر کے دیا، آپ نے اچھا سلوک کیا یقیناً۔ وقبل ان تولدوا، لیکن ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، آپ کہتے ہو کہ پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی ہم نے اچھا سلوک کیا، تو جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب کون سا آپ نے اچھا سلوک کیا؟ والد سے پوچھتے ہیں ابو ابراہیم الدولی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو نحو کے بہت ماہر عالم ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لقد اخترت لکم من الامہات من لا تسبون بها، یہ احسان میں نے کیا کہ تمہارے لیے ایسی ماؤں کا انتخاب کیا جنہیں لگا کر کے تمہیں گالیاں نہ دی جائیں، ایسی نیک اور صالح اور با کردار عورتوں کا ہم نے انتخاب کیا تمہاری ماں بنانے کے لیے کہ تمہیں لگا کر کے سماج، سوسائٹی اور معاشرہ گالی نہ دے کہ فلاں بد کردار عورت کا لڑکا ہے، فلاں زانیہ کا لڑکا ہے، وہ
جو بازار بازار گھومتی تھی اس کا یہ بیٹا ہے، یہ سب سے بڑا احسان ہم نے تم پر کیا۔ تو سمجھ میں بات آ گئی کہ دین کو ترجیح دیتا ہے اسلام۔ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اسلام کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ جائے تمہاری بہن بیٹیوں کے لیے رشتہ لے کر کے پیغام، اس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو تو شادی فوراً کر دو، اس میں تعامل نہ کرو، دیری نہ کرو، اس لیے کہ یہی معیار ہے اسلام کا۔ اسلام میں سادگی، کل کے نکاح میں نے بتلایا کہ اتنی سادگی ہے، اتنی سادگی ہے، اور جو چیز جتنی ضروری ہے اسلام میں اتنا سستا اسلام نے اسے کیا ہے۔ اور ایک آخری بات جو میں ہر موقع ہر خطبے میں کہتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ یہ تھا کہ جب کچھ لوگ اکٹھا ہوتے تھے، چاہے عیدین کا موقع ہو، چاہے نکاح کا موقع ہو، چاہے جنازے کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، اس موقع پر اچھی باتیں اور جامع باتیں اور جس کی ضرورت ہوتی تھی قوم کو وہ باتیں رکھ دیتے تھے۔ آج ہمارے سماج میں اتنی کمی ہے کہ ہم بچیوں کو پالتے ہیں، بچیاں پیدا ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، بڑھتی ہیں پلتی ہیں، مگر ان کو بغیر حق دیے ہوئے ان کے سسرال ہم بھیج دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے ان کے اوپر۔ قرآن کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، کہ جیسے مردوں کا حق ہے ویسے عورتوں کا حق ہے۔ اگر ان کے ماں باپ اور اقارب چھوڑ کر کے گئے ہیں مال، تو چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو، اس میں ان کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ بار بار میں کہتا ہوں، ہر مجلس میں کہتا ہوں، اس لیے اپنے گھروں کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں، اس پر عمل کریں، ہمارا معاشرہ جنت نما بن جائے گا۔ ہمارے اندر پائی جانے والی برائیاں جو اوروں سے ہمارے اندر گھس گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور ہم جہیز جیسی لعنت سے نجات پا جائیں گے، معاشرہ خوشحال ہوگا، اسلامی ہوگا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کی سمجھ دے، اسلام والا بنائے، اسلامی تعلیمات پر چلنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے، اور پھر ہمیں یہ توفیق اور طاقت دے کہ دنیا کو بھی ہم یہ اچھا راستہ دکھا سکیں کہ اسلام کا راستہ ہے، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، یہ اسلام کی محاسن ہیں، یہ اسلام جیسا کوئی دین نہیں دنیا میں، اس کی خوبیوں کو ہم نے چھپا کر کے رکھا ہے، ہم عمل نہیں کرتے، ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے بچیوں کو حق دو، ہم کہتے ہیں نہیں دیں گے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ ہو مسلمان، ذلت و رسوائی کا شکوہ مت کرو اوروں سے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں۔ یہ ذلت و رسوائی ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی ہے، یہ ہماری کمائی ہوئی ہے۔ جب قرآن جو نسخہ کیمیا ہے، جو ہماری بھلائی کے لیے ہے، اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، کس خیر کی امید کرتے ہیں؟ اس قرآن کو چھوڑ کر کے مسلمان بنتے ہیں؟ یہ حاجی نمازی بنتے ہیں؟ کر لو حج، جتنا کرنا ہو، جتنے عمرے کرنے ہو کر لو، نمازیں پڑھ لو، کل قیامت کے دن یاد رکھو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب نہیں دے سکو گے حاجی صاحب۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ ان بچیوں کا قصور کیا تھا، اور ان بیٹوں میں سرخاب کا کون سا پر لگا تھا کہ سب کچھ ان کو نچھاور کر دیے، ان بچیوں کو مجبور کر دیے۔ آج یہ وعدہ کرو کہ ہم سماج میں، سوسائٹی میں اپنی بچیوں کو مضبوط بنائیں گے، مجبور نہیں بنائیں گے، ان کو ان کا حق دے کر کے مضبوط بناؤ۔ آج کا یہ سب سے اہم پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دین والا بنائے، ہمیں اسلام والا بنائے، اسی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر اس پرمسرت موقع پر آپ تمام لوگوں کو شادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔